بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں یہ باب نمبر 226 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب کفارۃ المریض، یعنی اگر کبھی کوئی مؤمن بیمار پڑ گیا تو اسے یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ بیماری اور پریشانی انسان کے لیے اللہ کی طرف سے اس شکل میں یہ بھی ایک رحمت اور یہ بھی ایک نعمت ہے کہ پریشانیاں اور بیماریاں یا کسی بھی شکل میں کوئی بھی پریشانی ہو، خواہ وہ جسمانی پریشانی ہو، جیسا کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حدیث جو کہ ہم اس سے قبل پڑھ چکے ہیں کہ ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب، جب بھی کسی مسلمان کو کوئی تھکاوٹ یا کوئی بیماری پکڑ لیتی ہے، کہ یہ جسمانی معاملات ہیں کہ تھکاوٹ ہو گئی ہو یا کسی بیماری نے آ جکڑا ہو یا دلی اور نفسیاتی صدمات کے جیسے فرمائے کہ ولا ہم ولا حزن ولا غم، کہ یہ تمام معاملات کے رنج و غم، الغرض پریشانی کسی بھی شکل میں ہو، وہ جسمانی پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو، یا نفسیاتی اور دلی کوئی معاملہ ہو، رنج و غم ہو، صدمہ ہو، یہ تمام چیزیں مومن اگر صبر سے کام لے گا اس قسم کے مواقع پر تو یہ چیزیں اس کے لیے انشاءاللہ گناہوں سے معافی کا سبب بن جائیں گی۔ اس سلسلے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے جو احادیث یہاں درج فرمائی ہیں ان میں سے متعدد احادیث ہم اس سے قبل پڑھ چکے ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہم آغاز کر رہے ہیں اس اثر سے کہ جس کا نمبر ہے 495۔ فرمایا کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جلیل القدر صحابی کہ جن کا نام نامی اور اس میں گرامی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ فرماتے ہیں قال، فرمایا کہ جاء اعرابی، ایک بار یہ معاملہ پیش آیا کہ ایک دیہاتی قسم کا انسان آیا، یعنی وہاں مدینہ وہ پہنچا، کسی دور دراز کے مقام سے سفر کرتا ہوا وہ مدینہ آیا، اور جیسا کہ دیگر روایات میں یہ تذکرہ بھی کیا گیا ہے یہاں اس موقع پر کہ وہ کافی صحت مند اور تندرست و توانا قسم کا وہ انسان تھا کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کبھی وہ زندگی میں آج تک کبھی بیمار ہوا ہی نہیں۔ سبھی نے جب اس کا یہ معاملہ دیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مخاطب کرتے ہوئے یوں فرمایا، یعنی اس سے یہ سوال، یہ بات دریافت فرمائی کہ هل اخذتک ام ملدم، ذرا یہ تو بتاؤ کیا کبھی تمہیں بخار ہوا ہے؟ بخار کے لیے اگرچہ عربی میں عام طور پر حمى کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، حمى یعنی بخار، یعنی ظاہر ہے کہ جو عام ایک لفظ ہے وہ تو حمى ہے، لیکن ہر معاشرے میں کچھ مخصوص اصطلاحات اور مخصوص قسم کے الفاظ بھی ہوا کرتے ہیں، تو اس معاشرے میں یا اس زمانے میں بخار کو ام ملدم بھی کہا جاتا ہوگا، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی لفظ استعمال فرمایا کہ ام ملدم یعنی بخار۔
مطلب یہ کہ اس سے یہ بات دریافت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ذرا یہ تو بتاؤ، کیا آج تک کبھی تمہیں بخار ہوا ہے کبھی؟ قال وما ملدم، وہ دیہاتی یوں کہنے لگا کہ یہ بخار کیا چیز ہوتی ہے کہ مجھے تو خبر ہی نہیں کہ یہ کس چیز کا نام ہے، یہ بخار وہ کیا چیز ہوا کرتی ہے بخار؟ قال حر بین الجلد واللحم، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخار اس چیز کا نام ہے کہ گرمی، کہ جلد اور لحم یعنی انسان کی کھال، اور کھال کے نیچے جو گوشت ہے تو کھال اور گوشت کے درمیان گرمی پیدا ہو جاتی ہے، اور یوں یہ چیز انسان کے لیے یہ گرمی، یہ بخار، اور یہ کہ بڑی تکلیف میں مبتلا ہو جایا کرتا ہے انسان، تو اس چیز کا نام ہے بخار۔ کیا کبھی یہ کیفیت تم پر طاری ہوئی، یعنی کبھی بخار ہوا ہے تمہیں؟ قال لا، وہ کہنے لگا کہ نہیں، کبھی بھی نہیں ہوا۔ قال فہل صدعت، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ کیا کبھی تمہیں سر میں درد کی شکایت ہوئی ہے، کہ یہ درد سر کبھی تمہارے سر میں درد ہوا؟ قال وما الصداع، وہ کہنے لگا کہ یہ صداع، یہ سر میں درد، یہ کیا چیز ہوتی ہے، یعنی مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں، خبر ہی نہیں کہ یہ سر میں درد یہ کیا چیز ہے۔ قال، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریح تعترض فی الرأس تضرب العروق، کہ دیکھو سر میں ہوا لگ جاتی ہے، اور پھر وہ ہوا سر میں جو رگیں ہیں تو ان رگوں کو متاثر کیا کرتی ہے، یوں ہوا لگ جانے کی وجہ سے سر میں جو رگیں ہیں وہ درد کرنے لگتی ہیں، تو اس چیز کا نام ہے صداع، یعنی درد سر، سر کا یہ درد۔ کیا کبھی تمہیں یہ تکلیف ہوئی ہے، تمہارے سر میں کبھی درد ہوا ہے؟ قال لا، وہ کہنے لگا کہ نہیں، کبھی زندگی بھر نہ بخار ہوا اور نہ کبھی زندگی بھر اسے درد سر کی شکایت ہوئی، کہ سر میں کبھی درد بھی نہیں ہوا۔ فلما قام قال، یہ راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وہ دیہاتی اٹھ کر وہاں سے چلتا بنا، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، من سرہ ان ینظر الى رجل من اہل النار ای فلینظرہ، جو کسی جہنمی کو دیکھنا چاہتا ہو وہ اسے دیکھ لے، یعنی ایسا انسان کہ زندگی بھر نہ کبھی بخار ہوا، نہ کبھی اسے درد سر کی شکایت ہوئی، تو عجیب معاملہ ہے اس کے ساتھ، تو گویا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ الغرض ناظرین کرام، یہاں بتانا اور سمجھانا یہ مقصود ہے کہ جو اسلاف ہوا کرتے تھے، کہ یعنی امت کے ابتدائی دور میں جو پرانے لوگ گزر گئے، جنہوں نے اللہ کے دین کو آج ہماری بنسبت، آج کے مسلمانوں کی بنسبت، جنہوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اور یہ کہ ان پاکیزہ تعلیمات کو بہت زیادہ بہتر اور زیادہ سمجھا تھا بنسبت ہمارے، تو ان کا یہ تصور تھا اور ان کا یہ انداز فکر تھا کہ اگر کبھی کوئی اس قسم کا انسان نظر آ جائے کہ جسے کوئی پریشانی نہیں ہے، کہ نہ مالی پریشانی ہے، نہ جسمانی پریشانی ہے، نہ کوئی رنج و غم کبھی ہوا، نہ کسی صدمے نے اسے کبھی ستایا، نہ اور کسی بھی شکل میں کوئی بھی پریشانی جس کسی کو لاحق نہ ہو، تو وہ لوگ خوف زدہ ہو جایا کرتے تھے اور یوں سوچنے لگتے تھے، پریشان ہو جایا کرتے تھے کہ ایسا انسان جسے کوئی غم نہیں ہے،
کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی صدمہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، تو ایسا نہ ہو کہ اللہ نے اسے دنیا کی زندگی میں ڈھیل دے رکھی ہے اور یہ کہ آخرت میں پھر اسے وہاں پکڑا جائے گا، نہ جانے اس کے ساتھ وہاں پھر کیا معاملہ ہوگا۔ جیسا کہ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا، اذا اراد اللہ بعبده خیرا عجل له العقوبة في الدنيا واذا اراد اللہ بعبده الشر امسک عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القیامہ۔ ترمذی میں کتاب الزہد میں یہ حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جب اپنے کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دنیا میں ہی سزا دے دیا کرتا ہے کہ یہ چیز اس بندے کے لیے بہت بڑی خیر ہے کہ دنیا میں ہی پاک و صاف کر دیا گیا ہے اسے، لیکن اگر اللہ کو کسی کے لیے شر یعنی برائی مقصود ہوتی ہے تو دنیا میں اسے کسی پریشانی میں مبتلا کرنے کی بجائے اللہ کی طرف سے اسے ڈھیل دی جاتی ہے، دنیا میں خوش باش، بہت ہی کامیاب، اور یہ کہ ہر دن ترقیوں کے یہ سلسلے ہیں اور روزانہ نئی نئی مسکراہٹیں، اور یہ کہ خوب یہ مسرتوں کے معاملات کے کوئی غم نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، خوب آل و اولاد، خوشحالی، ترقی وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ سب اللہ کی طرف سے شاید اس کے لیے ڈھیل ہو، اور پھر یہ کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں اسے جکڑ لیا جائے، پکڑ لیا جائے، تو جو آخرت کی سزا ہوگی ظاہر ہے کہ وہ تو معاملہ بہت ہی نازک ترین ہو جائے گا۔ اور یہاں ناظرین کرام دوبارہ یہ یاد دہانی بھی ہو جائے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان خود اپنے لیے اللہ سے پریشانیوں کا سوال کیا کرے، جیسا کہ اس سے قبل ہم نے وہ واقعہ ذکر کیا تھا کہ ایک بار ایک نوجوان جو کہ بہت ہی صحت مند اور یہ کہ حسین و جمیل قسم کا وہ نوجوان اچانک بیمار پڑ گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی شکل بدل گئی، اور صحت و تندرستی کی بجائے وہ اس قدر کمزور ہو گیا کہ آخر لوگوں نے شکایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی گئی کہ اللہ کے رسول آپ تشریف لے چلیں، دیکھیں کہ بیچارے کا یہ معاملہ کہ کس طرح اسے نجات نصیب ہوگی۔ اور جیسا کہ حدیث کے یہ الفاظ ہیں کہ وہ اس طرح ہو گیا کہ جیسے کسی چڑیا کا نو مولود بچہ ہوا کرتا ہے، کہ اتنا کمزور چڑیا کا نیا نیا پیدا شدہ وہ بچہ کہ جس کے جسم پر ابھی بال بھی نہ اگے ہوں، یوں اتنا کمزور سا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ کیا تم نے کوئی خاص قسم کی دعا مانگی تھی اللہ سے؟ تو اس نے یوں عرض کیا کہ جی اے اللہ کے رسول، میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی کہ یا اللہ اگر میرا کوئی گناہ ہے تو آخرت سے پہلے تو مجھے دنیا میں ہی سزا دے دے کہ آخرت کی سزا میں کس طرح برداشت کر سکوں گا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہ کرو، ایسی دعا نہ مانگو، تم یہ برداشت نہیں کر سکو گے۔ اللہ سے یوں دعا مانگو کہ یا اللہ تو میرے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما، یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے، یوں اللہ سے خیر و خوبی کا اور عافیت کا سوال کیا کرو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور جیسا کہ ناظرین بعض اہل علم نے یہ بات نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں بہت پریشان ہو گئے کہ اتنے سال گزر گئے جیل میں بغیر کسی قصور کے، بغیر کسی جرم کے، تب آخر ایک دن انہوں نے گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ
تو دیکھ رہا ہے کہ میں بے قصور بے گناہ بغیر کسی جرم کے یہاں جیل میں پڑا ہوا ہوں، اور یہ کہ کتنے سال گزر گئے، تب اللہ کی طرف سے بذریعہ وحی انہیں یہ جواب دیا گیا کہ آپ نے ہی تو یوں کہا تھا کہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، خود آپ نے ہی یوں کہا تھا کہ یا اللہ یہ عورت مجھے، یعنی عزیز مصر کی بیوی جس نے یوسف علیہ السلام کو ورغلایا تھا اور یہ کہ گناہ کی دعوت دی تھی، برائی پر آمادہ کرنے کی کوشش کی تھی، اور یہ دھمکی دی تھی کہ اے یوسف اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں جیل میں ڈلوا دوں گی، تب یوسف علیہ السلام نے یوں جواب دیا تھا کہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، یا اللہ یہ مجھے جس برائی کی طرف آمادہ کر رہی ہے، جس برائی پر مجھے آمادہ کر رہی ہے، تو اس سے جیل بہتر ہے میرے لیے کہ جیل کی دھمکی دیتی ہے اور یوں کہتی ہے کہ یا برا کام کرو یا جیل میں ڈلوا دوں گی، تو اس برائی سے جیل میرے لیے بہتر ہے۔ اللہ کی طرف سے تنبیہ کی گئی کہ اب جیل میں ہیں آپ نے کیوں کہا تھا کہ جیل میرے لیے بہتر ہے، تو اب جیل میں ہیں آپ۔ اس وقت اگر یوں کہنے کی بجائے کہ جیل میرے لیے بہتر ہے، یوں کہا ہوتا کہ یا اللہ تو میرے لیے عافیت کا، سلامتی کا، اس مصیبت سے نکلنے کا، نجات کا کوئی انتظام فرما دے میرے اللہ، تو شاید اللہ کی طرف سے کوئی انتظام کر دیا جاتا۔ الغرض یوں انسان کی یہ سوچ ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ کرے کہ میں بیمار پڑ جاؤں، کوئی مصیبت آ جائے تو آخرت سے پہلے ہی میں پاک اور صاف ہو جاؤں، یہ سوچ غلط ہے، بلکہ اس کی بجائے ہمیں تعلیم یہ دی گئی ہے کہ ہمیشہ اللہ سے عافیت اور صحت و سلامتی اور کسی بھی قسم کی آزمائش سے محفوظ رہنے کا اللہ سے سوال کیا جائے، دعا اور فریاد کرتا رہا کرے انسان۔ ہاں البتہ اگر کبھی پریشانی آ گئی تب مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ شکوہ و شکایت کی بجائے یہ عقیدہ و ایمان رکھا کرے کہ پریشانی اگر میں صبر سے کام لوں گا تو یہ پریشانی میرے لیے اللہ کی طرف سے رحمت ثابت ہوگی کہ میرے گناہ صاف ہو جائیں گے، معاف ہو جائیں گے۔ ناظرین، ابھی یہ مریض اور یہ کہ مریض کی عیادت اور یہ کہ مرض انسان کے لیے کفارہ ہے وغیرہ وغیرہ، اس سلسلے میں یہ گفتگو اس کتاب میں باقی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر بقیہ گفتگو کے ہمراہ ہم حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ کے حوالے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔